السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین، حاضرین، سامعین۔ میرا نام پروفیسر حکیم ریاض الدین ہے، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا انڈرسٹینڈنگ آف میٹیریا میڈیکا، تو اس کے سلسلے میں ہم نے پاکستان میں جو DHMS کا سب سے پاپولر پروگرام ہے اس کے سلیبس کا انتخاب کیا، اس کے ساتھ ہم لے کے اسے چل رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام سمجھ آ رہا ہوگا، پسند آ رہا ہوگا۔ تو اس کا یہ 5واں لیکچر ہے، 3rd ایئر DHMS کا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اگر آپ نیو ٹو دا چینل، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ ہماری جو نیکسٹ دوائی ہے وہ ہے سفلینیم۔ سفلینیم جو لفظ ہے یہ نکلا ہے سفلس سے۔ سفلس یعنی کہ آتشک۔ آتشک آپ کو پتہ ہے ایک سرد خشک مرض ہوتا ہے جس کے اندر بند قسم کے یعنی کہ پھوڑے، ایسے دردناک پھوڑے نکلتے ہیں اعضائے تناسل پر جو انتہائی شدید پینفل ہوتے ہیں۔ ان کو پھوڑے کہہ لیں یا سپوز کہتے ہیں، بوائلز کہہ لیں۔ سوزاک کے اندر اس کو بعد وہ زخم بن جاتے ہیں۔ وہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ ہارڈ شنکر ہوں گے یا سافٹ شنکر ہوں گے۔ سافٹ شنکر تقریباً ناقابل علاج ہوتے ہیں، ہارڈ شنکر جو قابل علاج ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی سفلس کے اعتبار سے۔ اس کا ہم تفصیلی ذکر کریں گے ہومیوپیتھک آرگینن کے اندر، یعنی ہومیوپیتھک فلاسفی کے اندر۔ تو ناظرین، جو سفلس ہے یہ دوائی صرف آتشک کے امراض میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ بے انتہا امراض میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اب نوسوٹ ہے اس لیے یہ تیار ہی آتش کی زہر سے ہوتی ہے، یعنی وہ آدمی جو سفلس کا پیشنٹ تھا اس کے جو مواد ہے پکا اس کا، یعنی ہارڈ شنکر یا سافٹ شنکر، ان دونوں میں سے کسی ایک میں سے اس کے مواد کو لے کر ٹریچوریٹ کر کے، لیکن اس کو صرف نوسوٹ جب بھی تیار کیا جاتا ہے وہ نارملی اس کو پانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ الکوہل میں یا ٹریچوریٹ کرنے سے وہ کافی زیادہ برے اثرات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کا آتشے کی بیماریاں اور آتشے کی بیماریوں سے منسلک جتنی بھی بیماریاں ان سب کے اوپر بہت شاندار اثر ہے۔ اگر ہم اس کو بغور اس کا جائزہ لیں تو یہ سب سے زیادہ کھلی اور واضح علامات دردوں اور دیگر ہر طرح کی تکالیف کا سورج غروب ہونے سے لے کے طلوع ہونے تک بڑھ جانا ہے۔ یعنی یہ رات کے وقت جیسے جیسے رات بڑھتی جائے گی اس کی علامتیں بڑھتی جائیں گی، اور جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا اس کی علامتوں میں کمی آتی جائے گی، یعنی کہ فرق پڑے گا۔ اچھا، اس کے مد مقابل جو دوسری دوائی ہے یہ آتشک ہے۔ اس کو میں نے آپ کو سرد خشک مرض بتایا سمجھانے کے لیے۔ ہومیوپیتھک مزاج کو نہیں مانتی، نہ ہومیوپیتھک کو مزاج کے اوپر بات کرنے کی ضرورت، کیونکہ پچھلے 250 سال میں 200 سال میں انہوں نے جتنا کام کیا وہ سمپٹومیٹالوجی پر کیا، تو ان کو مزاج کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، جو اس کے دوسرے مد مقابل دوائی جس کے اندر علامات صبح سے بڑھنی شروع ہوتی ہیں اور رات تک بڑھتی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ جی جناب، یقیناً وہ اس سے متضاد دوائی، اس سے الٹ دوائی، اور اس کا نام کیا ہے؟ سائیکوس، یعنی میڈورینم، یعنی کہ جو سائیکوٹک امراض کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو میڈورینم ہے، میڈورینم کے اندر علامات صبح سے بڑھنی شروع ہوتی ہیں، گرمی بڑھتی جاتی ہے، علامات بڑھتی جاتی ہیں، اس لیے ہم سوزاک کو کیا کہتے ہیں؟ گرم مرض۔ پیپ آتی ہے، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، سڑن ہوتی ہے، انتہائی دردناک مریض کی کیفیت ہوتی ہے، نائزہ یعنی پیشاب کی نالی کے اندر سے پیپ خارج ہوتی رہتی ہے، پیشاب کرنا بڑا مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے، علامات صبح سے لے کے رات تک پڑتی ہیں۔ یہ اس کا جو یعنی میڈورینم ہے، اس کا جو نوسوٹ ہے اس کی علامات، جبکہ اس کے مطابق جو سرد خشک مرض ہم بتا رہے ہیں سفلینیم، یعنی کہ سفلس جس کو ماتشک بتا رہے ہیں، اس کی علامات جس طرح رات میں کمپیریٹیولی ٹیمپریچر کافی کم ہوتا ہے تو اس میں علامتیں سفلینیم کی بڑھیں گی۔ مریض رات سے ڈرتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے۔ تمام قسم کی بیماریاں جن کی تہ میں آتش کی زہر ہو اور اچھی طرح سے تجویز شدہ دافع آتشک دوائیں کام نہ کریں تو اس دوا کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں کیونکہ خوف ہوتا ہے اور اپنی صحت سے مایوس ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس میں اور میٹ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، آتشک کے پرانے اثرات کے لیے مثلاً بچوں میں پیدائشی طور پر الکوہل کی شدید خواہش، پھوڑے نکلتے چلے جانا، میں نے آپ کو اس طرح بتایا تھا کہ آتشک میں بھی بوائلز ہی نکلتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، انتہائی پینفل ہوتے ہیں، بعد میں وہ پھٹ کے زخم بن جاتے ہیں۔ وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ہارڈ اور سافٹ۔ وہ یہاں پر بات آ گئی، بالوں کا گرنا، ضعف دماغ، بچے دماغی جسمانی طور پر ترقی نہ کر سکیں، بولنے سے رہ جائیں، بائی کی دردیں، آتش کی سر درد، ریڑھ کی ہڈی کا گلنا سڑنا،
وغیرہ. ایلومینیم کی مانند لکوریا کثیر مقدار میں نکلتا ہے اور اگر کپڑا نہ بندھا ہو تو وہ ایڑی تک بہہ جاتا ہے. ایلومینا کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ایلومینا کے اندر آلو نامہ موافق ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، علامات رات کے ٹائم بڑھنا شروع ہوتی ہیں. صبح کے وقت انتہائی کمزوری اور ضعف، لیکن سورج نکلنے کے بعد اوور آل کور ہونا شروع ہوتا ہے. منہ، ناک، اعضائے تناسلی پر زخم ہوتے ہیں. یہ زخم پہلے دردناک قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح سخت ہوتا ہے، اس طرح کو پھوڑا خراب ہوا ہو. مریض ہر وقت ہاتھوں کو پانی سے دھوتا رہتا ہے. نفسیاتی مریض ہوتا ہے، صرف بلند طاقت زیادہ سے استعمال کریں. ناظرین اب اس کی کمی بیشی کی بات کریں گے. رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ساحل سمندر پر اور موسم گرما میں. جبکہ کمی کس طرح واقع ہوتی ہے، خشکی اور پہاڑوں پر دن کے وقت اور آہستہ آہستہ حرکت کرنے سے. ناظرین اسی لیے ہم ایسے مریضوں کو کئی دفعہ جو نیٹرم میور سے کور نہیں ہو رہے ہوتے یا نیٹرم سلف سے کور نہیں ہو رہے ہوتے، ان کو بھی ہم سفلینیم ساتھ استعمال کروا دیتے ہیں، کیونکہ ڈیمپ پلیسز میں اس کی علامتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یہ میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کا اس سے مکمل طور پر اتفاق نہ کرنا آپ کی مرضی ہے. ناظرین اگلی دوائی ہمارے پاس پلانٹ کنگڈم سے ہے. یہ ہے سینگونیریا کینیڈینس. یہ سر درد کے لیے بہت ہی مشہور دوائی ہے. اس کا جو خاص عمل ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے، یعنی کہ دائیں جانب، اور اس کی زیادہ تر علامت دائیں جانب پیدا ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ دائیں سے چل کر بائیں طرف بھی جا سکتی ہیں، لیکن نارملی اس کی پین زیادہ تر دائیں طرف ہی رہ سکتی ہیں. کئی دفعہ اپنی مکمل علامات کے باوجود بھی بہت شاندار اثر کرتی ہے. اکثر ہر تیسرے یا ساتویں روز اس کی علامتیں واقع ہوتی ہیں. دن بھر رہتا ہے اسی تکالیف میڈورینم کی طرح پورے دن اس کی تکالیف رہتی ہیں، لیکن شام ہوتے ہوتے کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اندھیرے کمرے میں چپ چاپ لیٹا رہنا، آرام، روشنی اور حرکت سے تکلیف، دائیں کندھے سے اور بازو کا بائی کا درد. رات کو درد بستر میں بڑھ جاتا ہے، بازو اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا. دائیں پھیپھڑے پر زیادہ اثر ہوتا ہے. شدید برونکائٹس یا نمونیا کے بعد جبکہ چھاتی کی علامات مستقل طور پر قائم ہو جائیں اور پھیپھڑوں کی سیل کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اکثر اس دوا کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، جو یہ ہیں، یعنی کہ جو اس میں جو تر بلغم پیدا ہوگا اس میں وہ تر کھانسی، بلغم اور سانس بدبودار، جسے مریض بھی محسوس کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیے قدرت کی، کہ آپ کو اپنے اخراجات کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اگر اپنے اخراجات کی بدبو محسوس ہونی شروع ہو گئی تو آپ بہت شدید بیمار ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. مثال کے طور پر اسٹول پاس کیا، اپنے واش روم گئے تھے، آپ پخانہ آیا، اگر آپ کو آپ کے پخانے کی بدبو محسوس ہونی شروع ہو گئی تو آپ یقینی طور پر آنتوں کے کسی پیچیدہ مرض کا شکار ہیں، کیونکہ نارملی اسٹول کی خوشبو آپ کو نہیں آئے گی، اپنے اسٹول کی کسی اور کو آتی رہے گی. اسی طرح اگر آپ کے بلغم کی بدبو آپ کو آ رہی ہے تو آپ کسی بہت پیچیدہ بیماری کا مریض ہیں. یاد رکھیے گا اپنے اخراجات کی بدبو انسان کو محسوس نہیں ہوتی. چھاتی کی ہڈی کے پیچھے گرمی اور کھچاؤ، چھاتی میں جلن، پیٹ میں جلن اور دست، گالوں پر گول سرخی جو دکھ کے کیسوں میں پائی جاتی، گرمی کی لہریں سر اور چھاتی کی طرف، خون کا ابل کر جانا، ہاتھوں پیروں میں جلن. عورتوں میں سنے یا آس میں گرمی کی لہریں جبکہ گالوں کی گول سرخی پائی جائے. دوا کی مرکزی علامات دائیں جانب واقع ہونا، یعنی آنکھ، کان وغیرہ، بازو، ہر چیز دائیں طرف والی. زیادتی مرض اس کا ارجنٹم نائٹریم کی طرح میٹھا کھانے سے، دائیں پہلو میں حرکت کرنے سے، چھونے سے. کمی یہ مرض کس سے ہوتی ہے، ترشیات سے، یعنی کہ کھٹی چیزیں کھانے سے اس کی علامات میں کمی پیدا ہوتی ہے. اندھیرے میں سونے سے. جب یہ کھٹی چیزیں کھانے سے اس کی علامات میں کمی پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہی میڈورینم کی ٹائپ کی دوائی ہے، لیکن میڈورین کا متبادل نہیں ہے نا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس کی علامات بھی میڈورینم کی طرح ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ تھوڑا سا نفسیاتی زیادہ ہوتا ہے. اگلی دوائی ہے سیپیا. سیپیا کو بجا طور پر عورتوں کی دوائی کہا جاتا ہے. اس کی گائیڈنگ سمٹم میں عورتوں میں سب سے زیادہ لکوریا پایا جاتا ہے. ایلومینیا کی طرح بے انتہا لکوریا نہیں ہوتا، لیکن لکوریا یقینی طور پر ہوتا ہے. دوسری جو مشہور و معروف اس کی علامت ہوتی ہے وہ اس جگہ پر، یہاں پر عورتوں کے، لیڈیز کے نارملی یہاں پر اسپاٹ ٹائپ کے نشان پڑے ہوتے ہیں، جس کو نارملی میٹرائٹس کی ایک سمٹم سمجھا جاتا ہے، لیکن اکثر سیپیا کی پیشنٹ عورتوں میں یہ علامت واضح ہوتی ہے. اب ہم اس کی بات کریں گے. رحم کی تکالیف میں نیچے کی طرف اعضائے تناسلی کا بوجھ سیپیا پر ایک مستقل اور مشہور علامت ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیڑوں کے تمام اعضاء باہر نکل پڑیں گے. مریضہ اس اعضاء کے باہر نکلنے کے پردرد احساس کو دور کرنے کے لیے ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھ کر دباتی ہے، کیونکہ جس سے وقتی طور پر اسے تسکین محسوس ہوتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کے تمام اعضاء ڈھیلے ہو کر لٹک گئے ہیں، کیونکہ میدے پر بھی یہی نیچے کی طرف گرنے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور فم معدہ میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے. مندرجہ بالا علامات کے پیش نظر رحم کا گرنا ایک قدرتی بات ہے، اور سیپیا اکثر انقلاب رحم میں کامیاب دوا ثابت ہوتی ہے. انقلاب رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے، رحم کا الٹ جانا، پلٹ جانا، یعنی کہ ایگزیکٹلی اس طرح ہو جانا.
انقلاب کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیفیت کا بالکل پلٹ جانا 180 ڈگری کے اوپر، یعنی جو سیدھی طرف ہے وہ الٹی طرف ہو جائے، الٹی طرف سیدھی طرف. انقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے. نارملی لوگ انقلاب کا مطلب نہیں سمجھتے، اس لیے میں نے عرض کی کہ میں اس کو سمجھا بھی دوں. مقعد کی طرف دباؤ ہوتا ہے، ناک اور چہرہ خصوصاً گالوں پر زرد اور بھورے رنگ کے داغ، یہ داغ سیپیا کی نہایت آسان علامت ہے. پہلی نیند میں پیشاب کا نکل جانا، پیشاب میں برتن کے ساتھ چپک جانے والی سرخ رنگ کی ریت، پیشاب بدبودار سلفر کی مانند سنی آسمان، گرمی کی لہریں، پسینہ اور نقاہت، تمام دردیں نیچے سے اوپر کو آتی ہیں. پرانے سر درد کے بعد اور سنی آسمان بالوں کا بڑی مقدار میں گرنا، شوہر بچوں اور عزیزوں کے ساتھ محبت کا احساس مٹ جانا اور غمگینی طاری ہوتی رہتی ہے. پلسا ٹیلا کی عورت موٹی جبکہ سیپیا کی عورت پتلی دبلی ہوتی ہے. اگر اس کی ہم کمی بیشی زیادتی کی بات کریں تو اس کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ رات کے شام کے ٹائم ہوتی ہے، شام سے پہلے ہوتی ہے، حرکت کرنے سے، دھونے سے، کپڑے سے، ٹھنڈی ہوا سے، بادلوں کے طوفان میں، الس صبح، پیش از دوپہر، سونے سے پہلے، جھکنے سے، اندر سانس کھینچنے سے، مجامعت کے بعد، بخار سے، رطوبات زندگی کے نقصان سے، دودھ سے، جلک مارنے سے، حمل کے دوران میں، پسینے کے دوران اور ما بعد میں. ٹھیک ہے جی. گاڑی پر چڑھنے سے، کثرت مجامعت سے، اعضائے معوفہ کو پھیلانے سے. یعنی تقریباً اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ ہر چیز سے اس کی زیادتی بڑھ رہی ہوگی، لیکن کمی کس سے ہوتی ہے؟ سخت ورزش سے، دباؤ سے، ٹانگیں سکیڑنے سے، چوکڑی مار کر بیٹھنے سے، اور ٹھنڈے میٹھا پانی پینے میں سے. اچھا، اگر کسی مرد کی دوائی سیپیا ہے تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ یہ جو بون ہے ہماری کولہے کی ہڈی، اس کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک درد، اسپیشلی احتلام ہونے کے بعد یا مجامعت کے بعد، اور یہ بہت پرومیننٹ علامت ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. اگر یہ علامت موجود نہیں ہے تو وہ سیپیا کا پیشنٹ نہیں تھا. اور یہاں سے لے کے یہاں تک کے درد کے اندر جو احتلام ہو، زیادہ کثرت احتلام سے یا مجامعت کی زیادتی سے یا مٹھ مارنے سے، یعنی مجدنی سے اگر یہ علامتیں پیدا ہوئی ہوں تو اس کو 1 یا 2 خوراکوں میں ختم کروا دیتا ہے. تو لیکچر کو بہت دھیان سے سنیے گا. کوئی بھی آپ کو کمی بیشی محسوس ہو تو اس کو واضح طور پر بتا دیجیے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.